السلام علیکم۔ آج کی اہم خبر، امارات کے تمام اسکولز میں 14 فروری سے بچوں کو بلانے کا اعلان ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے تمام اسکولز کے طلباء کو 14 فروری سے کیمپسز میں بلا کر پڑھائی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاہم آن لائن تعلیم کا سلسلہ بھی قائم رکھا جائے گا۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 14 فروری سے ابوظہبی کے تمام اسکولز کی تمام کلاسز کے بچوں کو اسکول آنا ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد پڑھائی کے متاثر ہونے والے کو معیار کو بہتر کرنا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 14 فروری سے اسکول کا تمام سٹاف، اساتذہ اور بچے کیمپس میں آ کر تدریسی عمل سے انجام دیں گے۔ یہ حکم پورے تعلیمی سال کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری اسکولز کے طلباء 14 فروری بروز اتوار سے اسکولز آیا کریں گے۔ یہ فیصلہ ایمریٹس فاؤنڈیشن فار اسکول ایجوکیشن سے اجلاس کی صلاح مشورے سے بھی لیا گیا ہے، جس میں طے پایا گیا ہے کہ اسکول آنے والے بچوں کی صحت کے تحفظ کی خاطر کورونا SOPs پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزارت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ تعلیمی سال کے اختتام تک آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی اہم خبر، امارات میں بزنس مین کا انوکھا فیصلہ، تمام ملازمین کی بیویوں کو 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے ایک بھارتی بزنس مین ڈاکٹر سوہن رائے نے ایک فیصلہ کیا ہے جس نے ان کے ماتحت ملازمین کی بیویوں کے دل جیت لیے ہیں۔ شارجہ کی معروف کاروباری شخصیت اور فلاحی کاموں میں پیش رہنے والے ڈاکٹر سوہن رائے نے اپنے ایک گروپ آف کمپنیز کے تمام ملازمین کی بیویوں کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوہن رائے اپنے اسٹاف اور ان کے اہل خانہ کی کورونا وبا کے دوران ثابت قدمی سے بہت خوش ہیں، جس کے اعتراف میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ملازمین کی بیویوں کو وہ 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دیں گے۔ کمپنی کی جانب سے اس وقت تمام ملازمین کی بیویوں کے کوائف اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ تنخواہ ان ملازمین کی بیویوں کو دی جائے گی جو ملازمت نہیں کرتی بلکہ گھریلو ذمہ داریاں انجام دیتی ہیں۔ اس اسکیم کا اعلان کر دیا گیا ہے جس پر جلد عمل درآمد ہو جائے گا۔ رائے کا تعلق بھارتی ریاست کیرالہ سے ہے۔ وہ ایئرس گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ملازمین پر 2020 میں کورونا وبا کے دوران ایک مشکل وقت آیا۔ اس کے باوجود جن ملازمین نے کمپنی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس چیلنج بھرے دور میں کمپنی میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اس معاملے پر ان کے گھر والوں کو بھی سراہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان ملازمین کی بیویوں کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے دوران ان کی کمپنی نے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا اور نہ ہی ان کی تنخواہیں کم کی تھیں، چونکہ ان ملازمین نے کمپنی کا مشکل وقت میں ساتھ دیا اور اس معاملے میں ان کی بیویوں کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ کمپنی کے ساتھ وفاداری اور لگن کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بیویوں کو 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس گروپ کی جانب سے ان ملازمین کے والدین کو بھی پینشنز دی جا رہی ہیں جنہوں نے اپنی ملازمت کے 3 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین کے بچوں کو بھی پڑھائی کے لیے سالانہ اسکالرشپ۔ آج کی اہم خبر، سعودی عرب میں 20 ممالک کے شہریوں پر پابندی کے بعد اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس ایئر لائن نے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس ایئر لائن نے 20 ممالک کے شہریوں کے لیے سعودی عرب کی پروازیں بند کر دیں۔ اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس ایئر لائن نے 20 ممالک کے شہریوں کے لیے سعودی عرب کی پروازیں بند کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے سفری پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد متحدہ عرب امارات کی 2 سب سے بڑی ایئر لائنز اتحاد اور ایمریٹس کی جانب سے بھی سعودی عرب کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ جاری اعلامیے کے مطابق دونوں اماراتی ایئر لائنز کی سعودی عرب کے لیے پروازوں پر صرف سعودی شہریوں، سفارتی حکام اور حکومتی شخصیات کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ 20 ایسے ممالک جن پر سعودی عرب نے سفری پابندیاں عائد کی ہیں، ان کے شہریوں کو سعودی عرب کی پرواز پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے 20 ممالک سے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تاہم اس پابندی سے سفارتکاروں، سعودی شہریوں اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں معاونت کرنے کے لیے ڈاکٹروں اور ان کے اہل خانہ کو استثناء حاصل ہے۔
سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ عارضی پابندی بدھ کے روز صبح 9 بجے سے نافذ العمل ہوگی۔ علاوہ ازیں اس پابندی کا اطلاق پڑوسی ممالک مصر اور متحدہ عرب امارات سے لے کر خطے میں لبنان اور ترکی تک ہوگا۔ یورپ میں جن ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی ہوگی ان میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امریکہ، ارجنٹائنا، برازیل، پاکستان، بھارت، انڈونیشیا، جاپان اور جنوبی افریقہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جن ممالک پر سفری پابندیاں عائد نہیں کی گئیں ان کے شہریوں نے اگر پابندی زدہ ممالک کا حال ہی میں سفر کیا ہو تو انہیں 14 روز کے لازمی قرنطینہ کے بعد سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ آج کی اہم خبر، امارات میں ایک ایسی خلاف ورزی جس پر 35,000 گاڑیوں کو جرمانہ ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ایسی ٹریفک خلاف ورزی کا بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے 35,000 گاڑیوں نے ڈرائیورز کو جرمانہ کیا گیا۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق یہ خلاف ورزی اگلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنا ہے۔ زیادہ تر ڈرائیورز آگے جاتی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ رکھ کر ڈرائیونگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں حادثات پیش آتے ہیں۔ اس خلاف ورزی کی وجہ سے ابوظہبی میں گزشتہ سال 35,000 ڈرائیورز کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس خلاف ورزی پر 35,073 افراد کو جرمانہ ہوا۔ اگلی گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہ رکھنے سے متعلق خلاف ورزیاں ڈیوٹی پر موجود ٹریفک افسرز اور سمارٹ ریڈارز کی جانب سے نوٹ کیے گئے، جس کے بعد ان افراد کو موقع پر جرمانے کیے گئے۔ پولیس کی جانب سے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہ رکھنا کس قدر سنگین ٹریفک خلاف ورزی ہے اور اس خلاف ورزی کو سڑکوں پر نصب خصوصی کیمرے کیسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے گزشتہ سال جنوری میں اس نوعیت کی خلاف ورزی پکڑنے کے لیے نیا سمارٹ سسٹم نصب کیا گیا تھا جس میں ان گاڑیوں پر جرمانے عائد ہوئے جو اگلی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ نہیں رکھتی تھیں۔ اس طرح اگر آگے جانے والی کوئی سست رفتار گاڑی کا ڈرائیور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کو جان بوجھ کر راستہ نہیں دیتا تھا تو اس پر بھی جرمانہ عائد کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں قسم کی ٹریفک خلاف ورزیوں پر 400 درہم کا جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک لائسنس پر 4 بیلک پوائنٹس کا اندراج بھی ہوتا ہے۔ ابوظہبی شہر میں نئے ٹریفک قوانین کے مطابق اگر گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہ رکھنے پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں 5,000 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ مزید کہا گیا ہے کہ محفوظ فاصلہ نہ رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اگلی گاڑی کے ڈرائیور کو اچانک کسی ایمرجنسی میں بریک لگانی پڑ جائے یا رکنا پڑ جائے تو پچھلی گاڑی کی جانب سے ٹکر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس سنگین خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔ آج کی اہم خبر، دبئی میں پولیس اہلکار کو رشوت دینے کی کوشش میں 3 افراد کو جیل۔ خلیج اردو کے مطابق دبئی فوجداری عدالت نے ایک شخص کو 2 سال قید اور بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ میڈیا نے بدھ کے روز بتایا کہ دبئی پولیس افسر کو رشوت دینے کے جرم میں قصوروار ثابت پر ملزم کو 2 لاکھ درہم جرمانہ کیا گیا۔ عدالت نے اس طرح کی سزا 2 دیگر افراد کو بھی دی ہے جو مرکزی ملزم کے دوست ہیں اور وہ اس کے ساتھ مجرمانہ سرگرمی میں شریک ہوئے تھے۔ یہ واقعہ جون 2020 میں پیش آیا تھا جب ملزم کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں انہوں نے دبئی پولیس افسر کو 1 لاکھ درہم رشوت دینے کی پیشکش کی اگر وہ اسے رہا کر دے۔ افسر نے مرکزی ملزم سے تھانہ میں کسی دوسرے افسر کو اتنی ہی رقم کی رشوت پیش کرنے کو کہا تو اس نے قبول کر لی اور اپنے 2 دوستوں سے افسران کے لیے نقد رقم کا انتظام کرنے کو کہا۔ تاہم جب انہوں نے عہدیداروں کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی تو ان تینوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں دبئی کی عدالت نے انہیں قصوروار پا کر 2 سال قید کی سزا سنائی اور اس کے علاوہ ہر ایک پر 20,000 درہم جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔